ارے بھائی، آپ کس مسلک کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ان باتوں کے جواب میں نے کئی دفعہ دیے ہیں کہ چونکہ میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سوائے دو فرقوں کے، ایک اہل سنت کا ٹوٹا ہوا فرقہ جس کی تکفیر کی گئی، قادیانی، تو چونکہ انہوں نے ایک ختم نبوت کے مسئلے میں بہت بڑا اختلاف کیا، اس وجہ سے ان کی تکفیر کی گئی، ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا فرقہ جو اہل تشیع میں سے نکلا ہے، نوسیریہ، جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو نہیں ہے لیکن شام کے اندر وہ موجود ہیں۔ اب سب کانٹیننٹ میں بھی ان کی کافی سارے ذاکرین نے آ کے ممبر سنبھال لیا ہے، جس کی وجہ سے علماء پریشان ہیں۔ چونکہ نماز سب کے پیچھے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے مسجد والا تو چکر ہی ختم۔ یہ جو نماز نہیں پڑھی جاتی نا، اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان بالکل نہیں سمجھتے، ورنہ نماز پڑھ لیں۔ ہاں ظاہر ہے پبلکلی یہ تو نہیں بولیں گے کہ ہم کافر سمجھتے ہیں۔ آج کل تو رد الفساد اور ضرب عضب کی وجہ سے لوگوں کے لیے پریشانی ہے، ورنہ تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹوائلٹس کے اندر چاکنگ ہوئی ہے شیعہ کافر کے نام سے، کیا یہ نہیں ہوتا رہا؟ اور اس ویڈیو کی وساطت سے میں اپنے بھائیوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی کسی مسجد میں نماز پڑھنے سے یا رفع الیدین کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تنگ کرتا ہے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سادہ کاغذ کے اوپر اپنی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اپلیکیشن لکھ کے قریبی تھانے کو دیں، آپ دیکھیں وہ مولوی آپ کے قدموں میں گرے گا آ کے، جتنا بڑا مرضی وہ ڈان ہوا۔ اب ان کے لیے جائے پناہ نہیں پاکستان میں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے ان ڈائریکٹ تو الجھنا ہی نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ مولوی صاحب تنگ کرتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ ان کے باپ کی مسجدیں یا تو لکھ کے لگائیں یہ مسجد ہماری ذاتی جاگیر ہے، صرف ہمارے فرقے کا بندہ نماز پڑھے گا۔ یہ تو ضرور لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہاں پہ خطیب یا امام فلاں فرقے سے ہوگا، یہ کسی نے نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں پہ نماز صرف فلاں فرقے کے لوگ پڑھیں گے۔ یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کسی مسجد میں لکھا ہوا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم سب کو الاؤ کریں گے۔ تو جب تنگ کرے آپ کو کوئی، سادہ اپلیکیشن لکھ کے نہ تھانے میں دیں، نام لکھ دیں اور کہیں کہ جی یہ اس طریقے سے مجھے تو، اور ہم نے یہ پریکٹیکلی لوگوں سے کروایا۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے تمام مکاتب فکر کی جو وہ نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیمیں بنی ہوئی تھی نا، ساری کی ساری اس وقت جو ہے نا وہ لائن حاضر ہوئی ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے سب کالعدم ڈکلیئر ہو رہی ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ میں تو اس حق میں نہیں کہ کسی تنظیم کو کالعدم ڈکلیئر کیا جائے، لیکن ان کو بھی اپنی حرکتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ کیوں اپنی اس قسم کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ پیرلل میں اس قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے تو وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم، لہذا مساجد ساری اللہ کی ہیں، تو میں ہر جگہ نماز پڑھ لیتا ہوں، اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے، دیوبند کی، اہل حدیث کی، یا ایون شیعہ کی۔ حالانکہ اہل سنت اہل تشیع والی تفریق ذرا بڑی ہے، فائدہ نہیں ہے نا اس تفریق میں اب پڑھنے کا۔ جب مسلمان سمجھ رہے ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی۔ بیسیکلی یہ کفر اسلام کے فتوے اور کسی کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس حوالے سے آپ کو قرآن و سنت میں کوئی بات نہیں ملے گی۔ یہ سارے علماء کے فتوے ہیں، چاہے پرانے علماء ہیں چاہے جدید دور کے علماء ہیں۔ فتویٰ آتے ہی اس وقت ہے جب قرآن و سنت میں کوئی بات موجود نہ ہو۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ جو ایشو ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا، کیا یہ کوئی فروعی مسئلہ تھا یا یہ کوئی جدید دور سے تعلق رکھنے والا مسئلہ تھا کہ اس کے اوپر آج کے علماء کے فتووں کی ضرورت ہوتی؟ ریل گاڑی میں نماز، ہوائی جہاز میں نماز، یہ باتیں تو سمجھ آتی ہیں۔ بریلوی کے پیچھے نماز اور دیوبندی کے پیچھے نماز اور اہل حدیث کے پیچھے نماز، سنی کے پیچھے نماز، شیعہ کے پیچھے نماز، یہ تو پرانے مسئلے ہیں۔ فتوے آج کیوں آ رہے ہیں؟ حالانکہ اس سے زیادہ گمراہ کن فرقے صحابہ کے دور میں موجود تھے۔ کوئی مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہوں یا ان فرقوں کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہوں۔